تعلق بنانے کے لیے جانچ کر لیجیے۔ حلیت الاولیاء میں ایک بہت خوبصورت روایت ہے۔ اس روایت کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر بھی غور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین صرف سکھاتے نہیں تھے، اس کا پریکٹیکل بھی کرواتے تھے۔ قربان جائیے، جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس انداز سے قرآن سیکھا ہو، ان کی قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے، صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے سنا ایک دن پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرما رہے تھے۔ فرمایا، یا علی استکثر من المعارف من المؤمنین۔ فرمایا، اے علی مسلمانوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ بناؤ۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا، فَكَمْ مِن مَّعْرِفَةٍ فِي الدُّنْيَا بَرَكَةٌ فِي الْآخِرَةِ۔ فرمایا کیونکہ دنیا میں کتنی ہی جان پہچان ایسی ہوتی ہے جو آخرت میں برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حکم پا کر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے گئے۔ اب آپ کا انداز یہ تھا کہ جس سے ملاقات ہوتی اسے آخرت کے لیے دوست بنا لیتے۔ کچھ دن یوں ہی معاملہ چلتا رہا، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دوست پر دوست بناتے چلے گئے۔ پھر ایک دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فعلت فیما امرتک۔ فرمایا، اے علی جو میں نے حکم دیا تھا اس کے بارے میں کیا کیا؟ عرض کیا، حضور میں نے بہت سارے دوست بنا لیے ہیں۔ فرمایا، اچھا اب جاؤ اور اپنے دوستوں کے معاملات کی جانچ کرو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد واپس آئے اور خدمت سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم میں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ما احسب یا علی ثبت معک الا ابناء الآخرہ۔ فرمایا، اے علی مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ صرف آخرت کے طلبگار ہی ٹک پائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا، جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اس سے رب رحمان کی قسم ایسا ہی ہے۔ اس پر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پھر فرمایا، اے علی یہی طریقہ اپنائے رکھو، اپنی زبان قابو میں رکھو، کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو اس بارے میں عقل مندی اپناؤ، ہمیشہ سلامت اور فائدے مند رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے کہ جن کی تربیت اس کمال انداز سے ہوئی ہو، کیا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی راہ سے ہٹ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہٹ سکتے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی،
ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھک اپنانے میں عقل مندی اپنائیے۔ تو رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان اپنے پلے سے باندھ لیجئے۔ فرمایا وَامْلِكْ لِسَانِكَ وَعَقِلْ مِن تُعَاشِرُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ تَكُنْ سَالِبًا غَانِمًا۔ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے زمانے میں کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو اس کے بارے میں عقل مندی اپناؤ، ہمیشہ سلامت اور فائدے مند رہو گے۔ پتہ چلا کہ دوست بنانے میں، کسی جگہ بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کسی کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں، کسی کی بیٹھک اپنانے میں نہایت عقل مندی سے کام لینا ضروری ہے۔ ایسا کریں گے تبھی سلام رہ پائیں گے، ورنہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں پھنسنے کا تو پورا پورا خطرہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اس بارے میں عقل مندی نہیں اپنائی جاتی۔ کیسی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم نے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا خریدنا ہو تو پوری مارکیٹ گھومتے ہیں۔ لوگ ایک جوتا پسند کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں، تب جا کر کوئی جوتا پسند آتا ہے۔ اور دوست جسے دل میں جگہ دینی ہے، جس کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس کے اخلاق ہم پر اثر کریں گے، اس کا کردار ہمارے کردار پر اثر انداز ہوگا، اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں، کوئی جانچ پڑتال نہیں۔ بس آپس میں چار باتیں ہوئی اور دوست بن گئے، ایک آدھ گھنٹہ بس میں اکٹھے سفر ٹریول کیا، بات چیت ہوئی، اپنا نمبر دیا، اس کا نمبر لیا اور دوستی ہو گئی۔ بلکہ اب تو جدید دور ہے، آن لائن دوستیاں ہوتی ہیں، آن لائن فرینڈشپ جو ہوتی ہے، اور نہ سامنے والے کو دیکھا نہ جانچا، یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ میں جس سے دوستی کر رہا ہوں وہ کون ہے۔ بس فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر چار باتیں ہوئیں، فرینڈ ریکویسٹ آئی، ہم نے قبول کر لی، ایکسیپٹ کی اور دوستی شروع ہو گئی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے، تاکہ آدمی جان سکے کہ کون دوستی کا لائق ہے، کون دوستی کا لائق نہیں۔ مزید فرماتے ہیں بے وقوف لوگ ہر ایک کو دوست بنا لیتے ہیں، پھر 4 دن بعد لڑائی ہوتی ہے اور وہی دوست دشمن ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے عقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے پھر دوست بنائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔